میں تو راشد رضا مرکزی صاحب کے اس پورے مشن کو دیکھ کے میرے دل میں آیا یہ جملہ کہہ دوں کہ راشد رضا مرکزی جیسے جوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اتنا بڑا مشن لے کے چلتے ہیں جس کو بڑے بڑے لوگ سوچ نہیں رہے ہیں۔ میں راشد رضا مرکزی صاحب کو بالکل بھی نہیں جانتا ہوں، آج پہلی ملاقات ہے، مگر ہم چہرے دیکھ کے تعریفیں اور عزت نہیں کرتے، ہم مشن دیکھ کے عزت کرتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھائے گا ہم اسے سر پہ اٹھائیں گے، جو حسین کے مشن کو آگے بڑھائے گا ہم اسے سر پہ بٹھائیں گے، جو میرے آقا کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے لیے لائق احترام بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر 1 سال پرانی بات ہے، آپ نے غور کیا ہوگا الیکشن سے پہلے کا دور تھا، کرناٹکا کی سرزمین پر ووٹنگ کے لیے ایک ناٹک کیا گیا کرناٹکا کی سرزمین پر، اور ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا کہ حجاب پہننا ہے تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ان 75 سالوں میں میری قوم کو کبھی خیال نہ آیا کہ بیٹیوں کے لیے کالج بھی ضروری ہے۔ آزادی کے بعد اتنے لمبے زمانے میں عرس تو ہوئے، محفل تو ہوئی، جلسے تو ہوئے، قوالی تو ہوئی، دنیا بھر کے کام ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا میری قوم کو اس بات کا احساس نہ ہوا۔ 11ویں کا لنگر خوب بنا، محرم کا حلیم خوب بنا، الحمدللہ ہم امام عشق و محبت کے ماننے والے مخالف نہیں ہیں اس بات کے، لیکن مشن اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور کنیز فاطمہ بن کے حاصل کرے۔ مشن اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے، ہم نے 75 سالوں میں کبھی اس پر نہیں سوچا، لیکن جس دن ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر روڈ پر بٹھا دیا گیا تب مسلمانوں کا سر شرمندگی سے نیچے جھکا۔ اے کاش کہ ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہوتا۔ اس 1 سال کے زمانے میں ہم غور کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے، مختلف جگہوں پہ میٹنگ کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے کہ ہمیں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جس کے دل کو یہ بات لگ گئی ہو اور اس نے بیڑا اٹھا لیا ہو، مگر اللہ کی عزت کی قسم میرا بریلی جو ہر زمانے میں قوم مسلم کی قیادت کرتا ہے، اگر بیٹیوں کے لیے کالج کی آواز آئی ہے تو راشد رضا کی آواز وہ بھی بریلی شریف سے آئی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ میرا بریلی، اللہ میرے بریلی کو سلامت رکھے، میرے مرکز کو سلامت رکھے، خانوادہ امام اہل سنت کو سلامت رکھے۔ یہ آواز بھی بریلی کے پروردہ، تاج الشریعہ کے ادارے کے پروردہ حضرت مولانا راشد رضا مرکزی نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ مشن کو لے کے آگے بڑھے کہ آج کے بعد میری بیٹی کسی غیر کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہ جائے گی، تاکہ میری بیٹی کو مرتد بنا دیا جائے، میری بیٹی کے ایمان اور اس کے عقیدے اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ ہم ایسے اسکول بنائیں گے جو جنت کا گہوارہ ہوگا، جہاں سے میری بیٹی ڈاکٹر بن کے بھی نکلے گی، قرآن کی عظمتوں کو ساتھ لے کے نکلے گی۔ بہت یہ ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا، اور جب ارادہ کر لیا ہے، آپ جانتے ہیں چراغ کے نیچے اکثر اندھیرا ہوتا ہے، وہ والا کام مت کیجئے گا کہ ایک مرد مجاہد کھڑا ہے تمہارے علاقے میں، خوش قسمت ہو تم۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، ناشکری کرو گے محروم کر دیا جائے گا۔ میں آج یہ سارے مشن کو دیکھنے کے بعد حضرت مولانا راشد رضا مرکزی صاحب کی ذات کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھ رہا ہوں کہ جس نے موجودہ دور میں میری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سنیت کا قلعہ قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یاد رکھو جس دن میری بیٹیاں اس سنیت کے قلعے میں عالمہ بن کر ڈاکٹر بن کے نکلیں گی، یاد رکھنا جس سماج میں مہینے میں ہزاروں طلاقیں ہوتی ہیں وہاں طلاقیں نہیں ہوں گی، وہ گھر جنت کے گہوارے بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ساتھ دیجئے راشد رضا مرکزی صاحب کا۔ آپ کے صرف 100 روپے ہیں، آپ کے صرف 100 روپے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کام آپ کے ان 100 روپے سے ہونے والے بھی اور رکنے والا بھی ہے، تو روکنا نہیں ہے، ساتھ دیں گے ذرا زور سے۔ اگر آج اس جلسے میں اس مشن پر لوگوں نے عہد کر لیا، یقین کر لیجئے آج کی آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، چونکہ میرے امام نے ہمیں تخریبی ذہن نہیں تعمیری ذہن دیا ہے۔ میرے امام نے تخریبی ذہن نہیں دیا، میرے امام نے تعمیری ذہن دیا ہے۔ تم جہاں جاؤ
جاؤ, تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے. سنیت کا اتنا کام کرو تاکہ دنیا جان لے محمد عربی کا غلام آ گیا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ کرنے والا آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کام کرو اتنی محنت سے. اور جو کام کرنے والے ہیں, میں کیا بتا رہا تھا, 3 کام ہیں. یا تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے, لیکن یہ کلیجہ سب کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے. تو دوسرا آپشن ہے آپ کے لیے, جو کھڑے ہیں ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جائیے. خود کھڑے نہیں ہو سکتے, خود کھڑے نہیں ہو سکتے, تو جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم پیچھے کھڑے ہو کے بھیڑ بڑھانے کا کام کیجئے. یہ تیسرا آپشن ہے آپ کے لیے. ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. حضور نے فرمایا جب برائی دیکھو تو پاور کا استعمال کر کے روکو. آج ہمارے یہاں برائی ہو رہی ہے, اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہماری قوم کے لوگ آ جاتے ہیں, حضرت قرآن خوانی کی محفل کر کے دعا کرا لیجئے, پریشانی آ گئی ہے. ہر پریشانی کا علاج قرآن خوانی نہیں ہے. قرآن اللہ کی رحمت والی کتاب ہے, برکتیں نازل ہوتی ہے, مگر یاد رکھیے گا سارے کام قرآن خوانی سے ہو جاتے. میرے نبی بدر کا لشکر تیار کیوں فرماتے, اور کیسے صحابہ جا کے رمضان کے مہینے میں پوری دنیا کے سامنے کہتے مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا, زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. حضور کے صحابہ ایسے ہی نہیں روزے کی حالت میں چلے جاتے. آج حالت ایسی ہو گئی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء مسجدوں میں اگر موجودہ حالات پر بات کرنے لگے تو روک دیا جاتا, نہیں حضرت کیا ہو رہا ہے, جی حالات پر بات کر رہے ہیں, سیاست پر بات کر رہے ہیں, الیکشن پر بات کر رہے ہیں, ووٹوں کے لیے اپیل کر رہے ہیں, وہ بھی مسجد میں. ارے ناجائز حرام ہے, گناہ جہنم میں جائیں گے. یہ ماحول ہے آج کی تاریخ میں. لوگ کہتے نہیں صاحب ہم سیاست نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا میرے جملے کو, آپ سیاست نہیں کرو گے, آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ سیاست نہیں کرو گے, حرام نہیں ہے سیاست, ناجائز نہیں ہے سیاست. بولنے دو ان علماء کو, آپ بھی گونگے ہو, اللہ نے انہیں بولنے کی زبان دی ہے, ان کی زبانوں پہ بھی پہرے لگا رہے ہو. کل ایسا نہ ہو آپ کی آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہو, اس لیے بولنے دو. اور ان عالموں سے کہو حضرت قرآن اور سنت کی روشنی میں بولتے جائیے, عمر کی عدالت کو پڑھ کے بولتے جائیے. عمر کی عدالت پڑھ کے سنانا آپ کا کام ہے, آپ کے بازو کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے. ضرورت ہے اس بات کی, ضرورت ہے اس بات کی. علماء کو پاور دیجئے, علماء کو موقع دیجئے, انہیں بولنے کا مزاج دیجئے. پابندی مت لگائیے, حق بول رہے ہیں, حق